کراچی کے رہنے والوں کا جو مختلف زبانیں بولتے ہیں سب لڑے ایک دوسرے کو مارے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو ایتھنیسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پورے کراچی میں اگر ان کا اشارہ میرے پشتو اسپیکنگ بھائیوں کی طرف ہے تو ہم پوری کراچی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے. ایسا نہیں تھا. ایک علاقے میں یہ کام ہو رہا تھا, پہاڑوں سے فائرنگ ہو رہی تھی, اس نیچے علاقوں میں پشتو اسپیکنگ بھی بھائی رہ رہے تھے, اردو بولنے والے بھی لوگ رہ رہے تھے, ان پہ آگ کے گولے ڈالے جا رہے تھے. تو رینجرز فوج یا کیا نام ہے پولیس کہاں تھی؟ دونوں مل کر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. آپ بھی آئے اس کے ساتھ, 3 دن ہو گئے, اس کو تعین کرتے ہیں. خیر وہ تو آگے ہو گئی بات. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. وہ انسان مر رہے ہیں, پاکستانی مر رہے ہیں, چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں. اگر مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں وہ ANP اور MQM لڑ رہے تھے مثال کے طور پہ, جو کہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو حکومت کا کام نہیں ہے ان کو روکنا. کیا حکومت کی ذمہ داری روکنی, ان کو پکڑنے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کو بند کریں دونوں کو, چاہے وہ MQM کا ہو چاہے وہ ANP کا ہو. حکومت کہاں تھی؟ جسٹ سٹنگ اینڈ ویٹنگ فار سم ریزلٹس. سینیٹر الیاس بلور صاحب, 100 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس سارے اس میں, اور یہ بار بار آ چکی ہے بات کہ 100 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ 3 دن بعد اریسٹ کرنے کا فائدہ کیا؟ 3 دن کے بعد 100 لوگ مر چکے ہیں. کہا وہ تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا کہ کیا سیکوینس ہے. وہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود بتاتے ہیں. دیکھا نا, کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ 3 دن تک گولیاں برستی رہی, لیکن یہ نہیں, ایکشن نہیں لیا گیا. یہ صحیح بات نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ 3 دن کے بعد ہی ایکشن ہو. سم ٹائمز ایکشن آپ لیتے ہیں, اس کو عمل کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ کو سچویشن سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. بہت ساری چیزیں انفورسین ہوتی ہیں. کراچی بہت ولیٹائل چیز ہے, سٹی ہے. ایک جگہ ایک چیز شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کا رد عمل ٹوٹلی دوسرے ایریا میں ہو. یہ ہم اس کو سمپلیفائی نہ کریں اس چیز کو کہ گورنمنٹ جو ہے 1 منٹ میں ایکشن لے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ویسے گورنمنٹ ہوتی اسی لیے کہ فوراً ایکشن لیا جائے, بیکاز اگر سٹنگ گورنمنٹ حالات سنبھال نہیں سکے, ایون اگر فوراً بھی آپ ایکشن لے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کو کتنا ٹائم, یہ بھی تو دیکھنا ہے. سینیٹر الیاس بلور صاحب, یہ بتائیے گا کہ کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے اور یہ مفاہمت کا سلسلہ جو ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد جو ابھی یہ وائلنس کا جو ایک ویو ہم نے دیکھا ہے, اس کے پس منظر میں آپ کیا کہیں گے؟ جو اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک نیا سلسلہ چل نکلا, لوگوں کے گھروں کو جلانا شروع کر دیا, آگ لگانی شروع کر دی, لوگوں نے نقل مکانی کی, چیختے رہے لیڈرز, آ کے پریس کانفرنسز کرتے رہے, لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. بٹ آپ کیسے اس کا تجزیہ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ جیسمین, شکر ہے آپ کو. خیال میرا بھی آیا, آپ نے تو سارا ٹائم دے دیا. نہیں سر, بہت ٹائم ہے. اور دونوں بھائیوں ان کو, لیکن یہ ہے کہ شکر ہے مجھے بھی آپ نے موقع دیا. بات یہ ہے کہ MKM والے پہلی دفعہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ہم زندگی بھر اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں. تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لیں. اپوزیشن میں ہم نے زندگی بھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہر ایک کی اپوزیشن کی ہے, ایوب خان سے لے کے, اس سے پہلے بھی لے کے, سب رائٹ فرام دا ویری بگننگ. ہم نے پاکستان جب بنا اس وقت بھی ہم نے ایوب خان کی اپوزیشن کی تھی, اور اپوزیشن میں ہم رہے بھٹو صاحب کے ساتھ, ہم چند عرصہ گورنمنٹ میں رہے, پھر ان کی اپوزیشن ہم نے کی. تو ہم نے اپوزیشن کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپوزیشن کر کے آپ پھر یہ لا اینڈ آرڈر کو سچویشن اپنے ہاتھ میں نہیں لا. اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ اپنا تنقید کریں, بالکل تنقید برائے تنقید بھی کریں, دیٹ یو ہیو گاٹ اے رائٹ ٹو ڈو اٹ. مطلب آج کل لوگ ہمارا رائٹ سمجھتے ہیں اسمبلی میں کریں, لیکن کوئی اچھی تنقید بھی کریں یا بری بھی کریں, جو مرضی آپ اسمبلی میں بولیں. جس طرح آج انہوں نے شور مچایا تھا, آپ کا رائٹ ٹو ڈو اٹ, یہ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. تو وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بعد, آپ اپوزیشن میں جانے کے بعد آپ حکومت کو یہ ٹیلر دکھا رہے ہیں 3 دن کا کہ یہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا. اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے کہا یہ ٹریلر دکھا رہے ہیں, مطلب آپ کا کہنے کا کہ یہ کر رہے تھے 3 دن تک, یہ سارا کچھ کر رہے تھے دہشت گردی کا عمل. مطلب یہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ MKM ہی کر رہی تھی, مطلب جو بھی کر رہا تھا ایک ٹیلر تھا ایک قسم کا. نہیں ہو بات یہ ہے کہ جنرل نقوی صاحب نے جس وقت یہ بنایا تھا اپنا آئین, تو میں اس وقت لندن میں تھا, اور میں ایئر کے اوپر آ کے میں نے 5-7 دفعہ یہ کہا کہ ہم نے جو تھیوری جو پولیٹیکل سائنس کی پڑھی ہے, گارنر وغیرہ کی تھیوری پڑھی ہیں, لیکن اب ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ جنرل نقوی کی تھیوری پڑھیں گے.
اتنا لائق ترین انسان نے پھر خود مانا. سینیٹر صاحب آپ کہاں کی بات آپ نے کہاں ملا دیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے جاؤں گی. میں کراچی وائلنس کی بات کر رہی ہوں. یہاں بہت جی ضرور دیجیے گا. یہاں بے پناہ لوگ مارے گئے ہیں جس میں آپ کے اپنے ANP کے ورکرز بہت سارے مارے گئے ہیں. آپ کے یہاں کا صوبائی صدر جی آپ اگر اٹھا کے اخبار دیکھیں تو سب ANP کے ورکر ہی مارے گئے ہیں, سب ANP کے آفس ہولڈر مارے گئے ہیں. آپ نے مجھے کسی اور پارٹی کا آفس ہولڈر مجھے بتا دے کوئی مارا گیا ہو. میں نے جو نیوز ڈان سارے پڑھے ہیں ان سب میں یہ ANP کے مارے گئے. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ظلم ہوا ہے جس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دن میں نے خود ٹی وی دیکھا ہے تو جو رینجرز کی اور دوسری گاڑیاں آ جا ضرور رہی تھی لیکن ایکشن کوئی نہیں لے رہی تھی. میں بالکل اپنے بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس دن جو آ جا رہی تھی, دیکھا ہے میں نے ٹی وی پہ, میں تو وہاں نہیں تھا, یہ لوگ تو وہاں تھے, انہوں نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھا ہوگا. آ جا ضرور رہی تھی لیکن ایکشن کوئی نہیں لے رہی. لیکن سینیٹر صاحب یہی ایکشن لینے میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں نا بھائی کہ 3 دن تک اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ANP کے سارے لوگ مرے ہیں اور کوئی پارٹی اپنا بتا دے تو آپ کو بھی تو کنسرن ہونا چاہیے. یو آر اے ویری سینئر ممبر آف دی ANP. آپ نے شاہی سید صاحب سے رابطہ نہیں کیا؟ What do you mean by we are concerned? So that's what I'm asking na sir کہ کیا آپ نے 3 دن میں یہ نہیں پوچھا کہ where is the government, where are the law enforcement agencies? Our delegation has met yesterday to President of Pakistan for only for this purpose that why this violence has been so wildly open اور پھر کیا اس طریقے سے کیا گیا. اور کل ہمارا ڈیلیگیشن پورا ملا. What do you mean کہ ہم concerned نہیں ہیں? We are concerned, very much concerned about that. وہ کہہ رہے ہیں he is very much concerned, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن تک جو وائلنس چلتا رہا وہ کہہ رہے ہیں government should have also taken an action. اور یہ ٹریلر والی بات آپ نے سنی لی ہوگی. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اپوزیشن میں متحدہ نے بڑا رول ادا کیا ہے اس ملک کی سیاست میں. 94 سے 97 تک تو میں جیل سے اسمبلی سیشن اٹینڈ کرتا رہا ہوں. 94 سے 97 تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, ہم جیل سے آیا کرتے تھے. اس سے زیادہ سخت اپوزیشن کبھی نہیں ملی ہے. اور پھر ہمیں اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا تھا. یہاں سے ہمارے جتنے ورکرز تھے ان کو انٹیریئر سندھ کی جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا جیسے آج ڈالا گیا ہے. ماضی میں بھی پریکٹس چلتی رہی ہے مگر یہ ختم ہونی چاہیے. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. ان کے فیملی ممبرز یہاں ہیں, ان کے کورٹس یہاں ہیں. یہ میں نے بھی بھگتا ہے, ایسی بات نہیں ہے MQM نے اپوزیشن نہیں بھگتی. تو میں بلور صاحب کی نالج میں لے آؤں کہ ہم بڑی مشکل اپوزیشن بھگت چکے ہیں. اور جہاں تک یہ تاثر دینا کہ ٹیلر خدا نہ خواستہ کوئی بھی شہید ہوا, مرا, جان سے ہاتھ دھو کے بیٹھا, وہ پاکستانی تھا, مسلمان تھا, اس شہر کا باسی تھا. ہمیں ہر ایک کا افسوس ہے. یہ کہہ دینا کہ اشارہ دے دینا کہ خدا نہ خواستہ کو ہماری نیت خراب تھی, کو ہم نے یہ کام کیا, ایسی بات نہیں ہے. میں مثال دے چکا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو پورے کراچی کے اندر یہ چیزیں ہوتی. ہم کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے. جو ہم غلطیاں کر چکے ہیں ماضی میں, اب نہ ہو وہ غلطیاں. 100 سے زیادہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے اور ہم بیٹھ کے چوتھے دن ڈنر کر رہے ہیں کسی کے بنگلے میں, سارے سیاسی لیڈران, اور مزے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. ہم کو چاہیے تھا وہ جتنے ڈنر پہ موجود تھے چوتھے دن وہ فاتحہ پڑھتے کرتے اور ان کے گھروں میں جاتے جن کے موتیں ہوئی ہیں. یہ تو کسی نے نہیں کیا. مگر چوتھے دن میں بھی نہیں کیا. چوتھے دن نہیں, اسمبلی میں نہیں, پروونشل اسمبلی میں آپ نے ہم نے فاتحہ کر لی. ہم نے فاتحہ کر لی. تو آپ نے سیشن کیا تھا نا ٹو ڈسکس دی لا اینڈ آرڈر. وہ تو ہوا نہیں نا. وہ تو نہیں ہوا نا. وہ تو اس کی مانی نہیں گئی ہے. سارے نمبر زیادہ ہیں تو خود کال کر لیا. ایجنڈا جو ہے وہ گورنمنٹ کا آ گیا. وہ تو ہوتا رہا ہے یہاں. یہ ایک پریکٹس ہے, اس کو چھوڑیں. مگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیریس لیڈرز جو وہاں جاتے ہیں ان کے گھروں میں. جی سینیٹر صاحب, دعا تو ہو سکتی ہے جی ہر جگہ. مطلب ہے اگر اپوزیشن والے جو بھی کم بھی ہوں زیادہ ہو, دعا تو ہو سکتی ہے کہ جی جتنے شہید ہوئے ان کے لیے دعا کریں. کم از کم دعا کی تھی. دعا ہم نے کرا لی. ہم گھروں پہ گئے تھے. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں پہ گئے, دعا سے آگے چلے گئے ہم تو بھائی. اسمبلی میں دعا کرنی چاہیے. ہاں, اب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا تو انشاءاللہ کرائیں گے دعا. اچھا ابھی ہم سینٹ میں کرائیں گے. ہم سینٹ میں 21 تاریخ ہوگا. میں سب سے پہلے اٹھ کے کرواؤں گا. ہم کاسمیٹک چیزوں میں پڑھ کے, ہم مین ایشو یہ ہے کہ ہمیں سیاسی لیول پر ہم سب کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم کراچی کے مسائل کے لیے یا کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے لیے ہم پارٹیز, ہمارے کوئی بھی ڈفرینسز ہوں, ہماری ٹیریٹریز کے اوپر ہو, سیاست کے اوپر ہو, سیٹوں کے اوپر ہو, الیکشنز کے اوپر ہو, ہم لا اینڈ آرڈر جہاں تک انسانی جان کا مسئلہ ہے, ایون چلے حکومت کے بھی ہم کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد حکومت نے ایکشن کیا,
ہم ایز پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں ساتھ آ سکتے؟ اگر آپ اپوزیشن ہیں تو کیا آپ میں نے ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹر کیا ہے، بہت سارے لوگ بالکل اختلافات رکھتے تھے لیکن لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر ہم پیس کمیٹیز میں ساتھ ہوتے تھے. کیوں نہیں ایم کیو ایم انسٹیڈ آف سینگ کہ دعا نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں لوگ گئے؟ آپ نے کیوں نہیں یہ اعلان کیا ہم کراچی کے مسئلے پر، ہم لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر ہم سے جو بھی تعاون لیا گیا ہم کریں گے؟ صرف ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ دیکھتے تھے کہ کراچی کے لوگوں کو عملی لیول پر ایک فرق ہوتا. اور اگر ہم یہ بلیم گیم کریں تو کیا وہ جو بچی رو رہی تھی وہ خوش ہوگی کہ ہمارے لیڈر جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس کو بلیم کر رہا ہے، وہ اس کو بلیم کر رہا ہے؟ نہیں بلیم کیا، آپ لوگوں نے تو اتنی سنجیدہ باتیں کی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، اس کے بعد میں بات کروں گی. الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ حکومت پلاٹ کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان افواج کے خلاف سازش. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر قیادت نے تنبیہ بھی کی ہے. تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی صوبہ توڑنے کی اور صوبہ توڑنے والوں کی ہم آنکھیں نوچ لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ سینئر جو جتنے منسٹرز ہیں ان کے بیانات آئے ہیں. کون ہے ان سب کے پیچھے اور کیا کیا چاہتے کیا ہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کروں میں تھوڑا سینیٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت ایک سنجیدہ بیان دیا ہے، بلکہ نفیسہ شاہ صاحبہ بتائیں گی. آپ کے لیڈر نے کہا کہ یہ امریکہ کے ساتھ مل کے آرمی اور ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا اسپیسیفائی کریں گے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ الطاف بھائی کے جو بیان ہے اس کے متعلق دیکھیں، یہ اگر آپ اس کو دیکھو کہ اس وقت جس سچویشن میں ہماری کنٹری ہے، ٹھیک ہے، حالات پورے ریجن کے کیا ہیں، ہماری فوج ایک دہشت گردی سے جنگ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ڈائریکٹلی اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کی آئی ایس آئی ہو یا آرمی ہو. کچھ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی، یو ایس اور دوسرے ممالک جن کا تعلق نیٹو فورسز سے بھی ہے، وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اخبار باہر کے بھرے ہوئے ہیں اگینسٹ آرمی اینڈ آئی ایس آئی. مگر اس کی سپورٹ کے لیے حکومت کا یا فورن آفس کا کہیں بیان میں نے نہیں دیکھا. آج یہاں تک پہنچ گئے ہم کہ اس کی جو 800 کروڑ کی جو امداد ہے وہ بھی فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، ہم ساری فوج کو نہ رگڑیں کرٹیسائز کرنے کے لیے. میں بولنے کی بات کر رہا ہوں، اور خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. خاموشی کر کے بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہو. وہ جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی. انٹرنلی آپ اپنے ملک میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، نان سیریسنس میں میں آپ کو آج لیٹسٹ مثال دوں جو جتنی سیریس یہ گورنمنٹ ہے. کیسے آج رحمان ملک صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ لڑکیوں نے بوائے فرینڈز مروائے ہیں اپنے، اور بیویوں نے اپنے ہسبینڈ مروائے ہیں. یہ ایک سینئر منسٹر یہ بیان دے رہا ہے تو سیریسنس آپ دیکھو. تو باہر کے جن کے لوگ مرے ہوں گے وہ سن کے یہ بیان کیا فیل کرتے ہوں گے؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ جب سچویشن بنا دی ہے اس گورنمنٹ نے اس ملک کی، تو باہر کس طرح دیکھا جا رہا ہے ہمارے ملک کو وہ آپ جانتے ہو. اندر جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. نفیسہ اور کیا کہیں، مطلب کیا کہیں پھر ہم. الیاس بلور صاحب، جی سینیٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا منسٹر صاحب جو ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب، جی تو ان کے چہیتے ہیں، وہ جو مرضی ہے کہیں، ہم تو اس کو کبھی ہیڈ ہی نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے. وہ جو کہتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ خاص کر ان کے تو چہیتے ہیں، کن کے چہیتے؟